والفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله پڑھئے لا إله إلا الله لا إله لا حق لا اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت ہوا تو کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے رحمت ہی رحمت برسے دل سے کوئی ایک بار کہے لا لا بلبل طوطی پروانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ کون چکور جانا لا الہ الا اللہ لا الہ مولا دل کا
چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ پڑھئے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں پڑھئے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں ارے یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں ارے وہ تو جہاں ہے سارے جہانوں کی وہ تو جہاں ہے سارے جہانوں کی وہ تو جہاں ہے سارے جہانوں کی وہ نہ ہو تو کوئی جہاں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے ارے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا
حضور کی آمد سے پہلے جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا. عربی جو ہے دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے. اجمی کے معنی ہوتے ہیں گونگا. عربی دوسروں کو کہتے تھے اجمی. لیکن جب میرے آقا تشریف لے کے آئے تو کیا عالم ہوا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. ارے کوئی جان منہ میں زبان نہیں, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نہ کسی کے بز میں خیال میں, نہ کسی کے بز میں خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ. اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے. اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے. اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو. اور یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنے قریب ہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ. اور کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نہ نہیں,
گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلی علیہ وآلہ، سلم علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مل کر وسلم علیہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے جا جانے ایمان، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ارے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، جانے جا جانے ایمان، جانے جا جانے ایمان، ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو، ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو، ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، میں مکدی کل مکا دیوا، میں مکدی کل مکا دیوا، ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، اے جانے جا جانے ایمان، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، تیرے تو وصف
عیب تنہائی سے ہے بری. کے اوصاف کا ختم ہو جانا یہ بھی عیب ہے، اور میرے آقا اس عیب سے بھی پاک ہیں. امام کیا فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی. کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. یا صاحب الجمال ویا سید البشر بوجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین. محترم معزز سامعین کرام، اللہ کے مہمانوں، ماشاءاللہ ہمارے بھائی بڑی پیاری نعتیں ہمیں سنا رہے تھے. دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے، اس لیے کہ جو اخلاص کے ساتھ نعت پڑھنے والے ہیں اللہ ان کی آواز میں بھی لطف عطا کرتا. تو یہ ہمارے وہ مخلص لوگ ہیں کہ جو حضور کی نعت صرف حضور کے لیے پڑھتے ہیں. ہاں، یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ حضور کی نعت پڑھے، حضور کے لیے پڑھے. ہاں، اس میں پھر بڑا کمال ہوتا. جس طرح سے یہاں پر ہم لوگ مسجد میں جمع، تو ابھی ہم لوگوں کا کیش کاؤنٹر کھلا ہوا ہے اور ہمیں نہیں پتہ نہ جانے ہمارے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں جمع کی جا رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تشریف لائے اور آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ نے جو محبوب اپنا ہم کو عطا کیا ہے اس پر اس خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی ایسے ہی اچانک اٹھ کے نہیں آ گیا، بلکہ مجھے آپ کی محفل میں بھیجا گیا ہے. جبریل امی آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو یہ فرما رہا کہ آپ کے کچھ غلام جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، تو جا کر ان کو خوشخبری دے دی جائے
کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس پر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی کچھ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو ایک جماعت ہے فرشتوں کی کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں جہاں پر بھی اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہو تو وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اور جب محفل اختتام کو پہنچتی ہے تو یہ فرشتے رب کریم کے حضور حاضر ہوتے. تو رب کریم ان سے پوچھتا کہاں تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے، لیکن پھر بھی یعنی جب بات بڑی ہوتی ہے نا تو اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے پھر اس سے پوچھا جاتا کہاں تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار اب تیرے کچھ بندے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، اور ہم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ اپنے پروں سے ہم اس محفل کو ڈھانپے ہوئے تھے. یعنی فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا. تو رب کریم فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بندے میرا ذکر کر رہے تھے میں ان تمام سے راضی ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ بخش دیا، تو وہ تو کریم ہے بخشے گا، اس کا کام ہے بخشنا، وہ غفور الرحیم ہے جس کا معنی یہ بخشنے والا. لیکن یہاں پر فرمایا کہ بخشے ہوئے تو وہ ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا. کیا مطلب؟ میں خوش ہو گیا ان سے. تو آپ جتنا ذکر مسجد میں اللہ کا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا آپ سے خوش اور راضی ہوتا. وہ جو ہماری 21ویں شب تھی اس میں نے اللہ کے مہمانوں کو یہ ایک درس دیا تھا کہ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو. اور یہ نعمت جس دن ہم کو مل گئی تو یوں سمجھ لے دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو گئی، موت بھی اچھی ہو گئی، قبر میں بھی پاس ہو گیا، حشر میں بھی نجات پا گیا. اور اس کا بہت آسان سا طریقہ یہ تھا کہ بندہ ہر حال میں یہ تصور کرے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا. میں اپنے بچوں کو جو دارالعلوم کے ہمارے بچے ہیں ان کی تربیتی نشست میں نے ان کو باقاعدہ یاد کرا دیا یہ کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تو بچے کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا. تو جس دن یہ صفت ہماری پیدا ہو جائے گی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے تو اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ سامنے تو مجمع میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا. وہ جب تنہائی میں بھی ہوگا تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا. سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام اور ایسے غلام کہ جن کو آقا نے اپنے دیدار کے شرف سے یہ فضیلت عطا کی کہ بعد میں کوئی حضور کے کسی غلام کو دیکھ لے وہ بھی جنتی. صحابی کو دیکھ لے تو آقا نے فرمایا وہ بھی جنتی. جس نے میرے کسی صحابی کو دیکھ لیا وہ ساری جماعت جنتیوں کی جماعت. انہی کی شان میں تو پورا قرآن ہے. ہر جگہ پہ رب کریم نے ان کی شان بیان کی، یہی سچے، یہی نجات پانے والے، یہی سچے، ان کی نمازوں کے کیا کہنے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. یہ سارا مقام ہے صحابہ کرام کا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی جو شان اللہ نے بیان کی کوئی وجہ تو ہوگی. انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، سارے معاملات انہوں نے کیے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے زمانے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں اور میری اس قوم سے بہتر کوئی قوم نہیں. اس سے مراد ہے قوم صحابہ. کہ اگر یہ ایک مٹھی جو یا گندم صدقہ بھی کریں تو بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر ہیرے جواہرات بھی صدقہ کر دے تو فرمایا میرے صحابی کی ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی ایک مٹھی اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کیونکہ انہوں نے ایک مٹھی جب دی ہے تو جلوہ مصطفیٰ کے ساتھ دی. تو اس وجہ سے ان کو جو ہے یہ مرتبہ ملا. پھر ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وا شوقا لی احبابی، ہائے دل کی بے قراری میرے چاہنے والوں کے لیے. آج بڑا دل بے قرار ہو رہا ہے میرے احباب کے لیے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے کہ حضور سارے احباب تو آپ کے سامنے. فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو، احباب نہیں ہو، صحابہ ہو. تو وہ کہنے لگے حضور پھر احباب کون ہیں؟ یعنی چاہنے والے. فرمایا احبابی قوم آمنوا بی ولم یرونی،
میرے چاہنے والے تو بعد میں آئیں گے، مجھ پر ایمان بھی لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ آج جب یہ نعت پڑھتے ہیں نا، اور حضور کے غلام جب نعت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً فرماتے ہیں یہ ہیں میرے احباب، کہ 1400 سال کے بعد بھی جب ان کے سامنے نعت پڑھی جائے تو یہ میرے ذکر میں رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے احباب، تو فرمایا کہ میرے احباب بعد میں آئیں گے، مجھ پر ایمان بھی لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ تو آقا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرمایا اگر میری ایک جھلک دیکھ لے تو اپنا مال بھی قربان کر دیں، اپنی جان بھی ایک جھلک پہ قربان کر دیں۔ یا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک جھلک کے اوپر اپنا جان مال اپنا سب کچھ وہ قربان کر دیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر غلاموں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا اور آپ نے ان کو نہیں دیکھا تو پھر آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ اب یہ بھی ایک سوال کیا، آپ ان کو پہچانیں گے کیسے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر استبل کے اندر بالکل کالے سیاہ گھوڑے ہوں اور انہی گھوڑوں کے درمیان کچھ ایسے گھوڑے ہوں کہ جن کے سامنے کا ماتھا اور ان کے اتنے آگے کے 2 پیر اور پیچھے کی 2 ٹانگیں اگر اتنی سفید ہوں، تو فل بلیک یعنی پورے کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان میں اگر یہ سفید چہرے والے اور سفید ہاتھوں اور پیروں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ ان گھوڑوں میں الگ سے پہچان میں آئیں گے کہ نہیں؟ کہنا حضور بالکل پہچان میں آئیں گے۔ فرمایا بس میرے جب یہ غلام آئیں گے نا احباب، تو ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے آثار سے، میں اس سے پہچان لوں گا کہ یہ میرے احباب آ رہے ہیں۔ یعنی محشر میں بھی آقا نے فرما دیا کہ میں ان کو اس طرح سے پہچان لوں گا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نعت پڑھنے اور نعت سننے والوں کے چہرے چمکتے ہیں۔ آپ کو میں بالکل کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ جتنے بھی سنی ہیں ان کو اپنی کوئی جنتی ہونے کی نشانی بتانے کی حاجت ہی نہیں، سنیوں کا چہرہ ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت کے صدقے چہروں پر اتنا نور عطا کیا ہے کہ ان کے چہرے ہی کافی۔ میں آج آپ کو ایک مدینہ شریف کا واقعہ سناتا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ خوف خدا، ایک تو ہے خوف خدا۔ صحابہ اکرام کے پاس 2 صفتیں تھیں، ایک خوف خدا اور دوسرا تھا شرم نبی، یعنی حضور سے شرمانا، اپنے نبی سے شرمانا۔ وہ پوچھا یہ کسی یورپ کا یہ حقیقی واقعہ یا غالباً ہاں یہ لاہور کا واقعہ ہو، کوئی انگریز آیا تھا لاہور یہ قلعہ وغیرہ دیکھنے، اس کا پرس گر گیا، وہاں پر کوئی موچی بیٹھا تھا، اس کے اوپر نظر پڑی، اس نے اٹھایا اور یہ جا چکا تھا۔ اس کو جب کھولا تو اندر ڈالر اور یورو نہ جانے کتنی کرنسی پڑی، یعنی لاکھوں روپے اس کے پرس میں، اس نے وہ سنبھال کر رکھ لیا۔ زمانہ گزرا، پھر وہ انگریز آیا اور یہاں سے جب گزرا تو اس کے پاس آیا، کہنا بھائی تم سے میں نے وہ، کہنا یہ آپ کا پرس میرے پاس رکھا ہوا تھا، یہ لیجیے۔ اس کو تو یاد بھی نہیں، کہنا یہ آپ کا پرس۔ جب اس نے کاؤنٹ کیا سارا ویسے کہ ویسے موجود، وہ کہنے لگا اتنا زمانہ گزرنے کے بعد تو یہ کرنسی تو کوئی امیر آدمی بھی نہیں، فقیر ہے، تو استعمال کر لیتا اس کو، تو نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عیسائی۔ تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، بس مجھے یہ ڈر لگتا کہ میدان محشر میں کہیں یہ عیسائی میرے نبی کے سامنے یہ نہ کہتے کہ حضرت محمد کا ماننے والا یہ معاملہ کرتا تھا، تو اپنے نبی کی جو دل میں میں نے شرم اور حیا رکھی، تو اس حیا کا پاس رکھتے ہوئے میں نے تیرے اس معاملے کے اندر ذرے کا خرد برد نہیں کیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے جو بھی انعام وغیرہ دیا، تو یہ تو 1400 سال کے بعد کا واقعہ پیش آیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو ایک کام دیا۔ اب سنیں توجہ سے، اس دن میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو یہ وظیفہ اب یاد ہونا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا، اب بس یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے خدا کو ایسے رکھیں کہ جیسے میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ آج میں نے 27واں سپارہ پڑھا سورہ واقعہ کے آخر میں، آپ یقین کریں کہ میں جب پڑھ رہا ہوتا میرا ذہن تو وہاں پہ ہوتا، اس میں پھر آدمی جب ذہن ادھر ہو جاتا تو پھر وہ لقمہ بھی آ جاتا، یعنی اپنا تو ذہن اس میں چلا گیا نا کہ وہ واقعہ جو چل رہا۔
اس سورہ واقعہ کے آخر میں رب کریم نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ کہ جب موت کی گھڑی آتی ہے نا تو پھر آنکھوں سے سارے پردے اٹھا دیے جاتے، پھر اس کو فرشتے بھی نظر آتے ہیں، اس کو قبر بھی نظر آتی۔ نیک مومن ہوتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جنت الفردوس دکھا دی جاتی، یہ جنت کا باغ ہے تیرا، تیرے خدا نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، دیکھ لے تیرا یہ منزل یہ رہی۔ آپ نے سنا نہیں اللہ کے ولی کہتے چلو کمرہ خالی کرو، کوئی اور مہمان آ رہے ہیں، جانے کی جلدی ہے بھائی۔ جس کو سامنے اتنا بڑا محل اور وہ محل کے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، عقل کے گھوڑے دوڑا لو تو تم تب بھی نہیں سمجھ سکتے اللہ نے جنت کیسی بنائی۔ تو وہ جب جنت سامنے دیکھتا کہتا جلدی کرو مجھے لے کر جاؤ یہاں سے، جلدی کرو یہاں سے۔ اور اللہ نہ کرے الیاذ باللہ کہ جن کے خاتمے اچھے نہیں ہوتے ان کو جہنم میں ان کی منزل دکھا دی جاتی، تو وہ مارے خوف کے ان کے چہرے جو ہیں وہ کالے پڑ جاتے۔ تو ایسے وقت میں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور حضور کے دربار میں بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ایک آرڈر پہ ساری دوڑ پڑتے تھے کہ میں کروں گا میں کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام کا ایک پیارا صحابی جن کا نام ہے ثعلبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ثعلبہ فلاں جگہ سے یہ چیز لے کر آؤ۔ کہنا حضور حاضر لبیک یا رسول اللہ، ابھی جاتا ہوں۔ اب یہ نکلے وہ سامان لینے کے لیے، گزر رہے تھے مدینے پاک کی کسی گلی سے، تو اس زمانے میں اس طرح گھر دروازے تو نہیں ہوتے تھے، کچے مکانات ہوتے تھے، تو کہیں پر کوئی دروازے کی آڑ سے اندر کا دکھ رہا تھا اور کوئی عورت اپنے بال سنوار رہی تھی، تو سیکنڈ بھر کے لیے شاید ان کی جھلک پڑ گئی یا سیکنڈ بھر کے لیے ان کی نظر اس طرف اٹھ گئی۔ سیکنڈ کے اندر ان کو خیال آیا کہ ثعلبہ یہ تو نے کیا کیا، اب تک تو تیرے اس معاملے کی خبر تیرے نبی کو ہو گئی ہوگی، جبریل آ گئے ہوں گے، اطلاع ہو گئی ہوگی، اور حضور کے پاس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو مشرق اور مغرب سب کو دیکھتے ہیں، یہ تو نے کیا کیا۔ مارے شرم نبی کے اپنے نبی سے اتنا شرماتے، اس سے اندازہ کریں کہ ان کے خوف کا عالم کیا تھا کہ حضور سے شرمانے کے سبب اب یہ ثعلبہ پلٹ کے دوبارہ حضور کے دربار میں گئے نہیں، وہ دربار کے جس کے بغیر یہ سارے بے قرار، وہ حضور کا دربار چھوڑ کر مارے خوف اور شرم کے وہ چلے گئے صحرا میں، اور جا کر کسی پہاڑ میں انہوں نے اپنا بسیرا کیا۔ 2 یا 3 دن گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا پیارا نظر نہیں آ رہا۔ حضور اپنے سارے غلاموں کے چہرے سامنے ہوتے، حضور کے جتنے غلام ہیں نا ان کے چہرے ہر وقت حضور کے سامنے ہوتے ہیں، ہر وقت، اور بالخصوص جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اس کا چہرہ اتنا قریب ہوتا۔ آئیے ذہن میں رکھیے گا، یہ تو محبت کے تقاضے ہیں نا، آپ اپنے دل میں جتنی محبت پیدا کریں گے آپ کا قرب اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اس میں تو کچھ کہنا ہی نہیں۔ تو سرور کونین کے سامنے حضور کے سارے غلاموں کے چہرے بالکل سامنے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں، کوئی یہ سوچے کہ ہزاروں لاکھوں حضور کے چاہنے والے ہر وقت حضور کے سامنے کیسے ہو سکتے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہو ہے، رائی کا دانہ، اتنا سا رائی کا دانہ پوری دنیا ایسے۔ میں نے کہا دنیا کو ایسے کرو تو ایک گول انڈا ہی ہے نا، تو فرماتے پوری دنیا میرے ہاتھ میں ایسے سامنے ہوتی۔ کہنے بات سمجھ میں نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا۔ میں نے کہا اتنا سا چائنا کا تھکا ہوا موبائل بھی ہے نا، اس کو سامنے رکھو، امریکہ، لندن، پیرس، جرمن، جاپان، مکہ، مدینہ، جو بھی دیکھنا دیکھتے رہو، دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا۔ اب وہ چائنا کی ٹیکنالوجی تھکی ہوئی وہ آپ کو پوری دنیا ہاتھ پہ رکھ کے دکھا دیتی ہے، تو جس کے لیے میرا رب یہ فرمائے کہ آنکھ عبد القادر تیری ہوگی اس میں طاقت میری ہوگی، تو اس کے لیے پھر کون سا مسئلہ۔ تو جب ولیوں کی یہ شان ہے تو سرور کونین کا مقام کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مارے شرم کے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ کہاں ہے، عمر پتہ کرو۔ اب فاروق اعظم نکلے ثعلبہ کی تلاش، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے اسی پہاڑوں میں بسیرا کیا، وہاں پوچھا ایک چروائے سے اس حلیے کا کوئی بندہ دیکھا؟ کہنا ہاں دیکھا، دن کے اجالے میں نہیں آتا، رات کی تاریکی میں نکلتا، رات بھر روتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتا، بلک بلک کے روتا،
اتنا روتا ہے کہ میں نے آج تک ایسا روتا ہوا انسان ہی نہیں دیکھا، اتنا روتا. اور جیسے ہی صبح کا اجالا ہونے لگتا ہے تو پھر وہ کسی غار میں جا کے چھپ جاتا. انتظار کرو، اندھیرا جیسے ہی ہوگا تو وہ آئے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا یہاں تک کہ رات ہوئی اور ثعلبہ کی رونے کی جو آواز تھی اس آواز سے متوجہ ہوئے اور اس جگہ پر پہنچے اور صحرا بیابان کے اندر جا کر پکڑا. ثعلبہ تو یہاں پر کیا کر رہا؟ تجھے تو حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا. فوراً میرے بھائی عمر مجھے یہ بتاؤ حضور نے میرے بارے میں کیا کہا، کیا فرمایا میرے نبی نے؟ آیت آ گئی، جبریل آ گئے، حضور کو اطلاع میں نے کیا کیا، میرے گناہ کی خبر ہو گئی. اللہ اکبر، کئی سوالات ایک ساتھ کر دیے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی تو کوئی بات حضور نے تمہارے متعلق کی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھ کو بھیجا ہے کہ میں تم کو لے کر اپنے ساتھ حضور کے دربار میں پیش کروں. کہنے لگے عمر میرے بھائی اب میں حضور کے دربار میں جانے کے لائق نہیں. یعنی آپ خود سوچیں یہ لفظ کہتے ہوئے ان کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا کہ بغیر جلوائے مصطفیٰ کے کہ جن کا ایک منٹ نہ گزرتا ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہر وقت تم لوگ یہیں پر بیٹھے رہتے ہو؟ آتے جاتے رہا کرو، کام کاج بھی کیا کرو، ہر وقت میرے سامنے ہی بیٹھے رہتے ہو. وہ چلے گئے، پھر واپس آ گئے. کہنے لو ابھی گئے تھے؟ کہنے حضور جب تک آپ کے سامنے رہتے ہیں آپ کا جلوہ دیکھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں تو آپ کی تنہائی میں تڑپنے لگتے، آپ کی یاد میں تڑپنے لگتے، اس لیے پلٹ کے واپس آ جاتے، پھر آپ کا دیدار کرتے تو ہم کو سکون ملنے لگتا. اب جو قوم اس ماحول کی عادی ہو گئی بغیر جلوہ مصطفیٰ کے وہ رہ کیسے سکتے تھے؟ کہنے لگے کہ بھائی عمر اب میں اس لائق نہیں کہ میں حضور کے دربار میں جاؤں. میری یہ آنکھیں اب اس قابل نہیں کہ میں ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کروں. کچھ سمجھ میں آ رہا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جانا تو آپ کو پڑے گا، اس لیے کہ حضور نے مجھ کو بھیجا آپ کو لے جانے کے لیے، لے کر تو میں جاؤں گا آپ کو. کہنا میری بھی ایک آپ سے درخواست اگر آپ قبول کریں. فاروق اعظم کے سامنے کون نہ کر سکتا، میری درخواست ہے آپ قبول کریں. کہنے کیا؟ کہنے میں اس وقت میں آؤں گا کہ جس وقت میں میرے آقا کا چہرہ انور جو ہے وہ قبلے کی جانب ہوگا اور حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے، اس لیے میں ڈائریکٹ حضور کا سامنا نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا. تو جس وقت میں آقا کا چہرہ قبلے رخ ہوگا تو میں پیچھے سے آ کر خاموشی سے نماز میں لگ جاؤں گا. میرے بھائی اتنی مہربانی تو آپ کو کرنی ہوگی. فاروق اعظم نے فرمایا یہ تمہاری جو ہے شرط منظور، چلیے. اب آئے، رات نماز تھی غالباً مغرب یا عشاء کی نماز. کئی دن ہو گئے، 3 دن کا تقریباً ہو گیا تھا عرصہ، نہ حضور کا دیدار کیا تھا نہ حضور کی آواز سنی تھی. جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کی، عبد الباسط کو آپ نے سنا تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آواز میں بڑی تاثیر تھی کہ آدمی ان کی آواز میں اگر تلاوت سنے. قاری عبد الباسط مصر کے انتقال کر گئے تو ان کی آواز میں بڑی تاثیر، پوری دنیا ان کی تلاوت کو سنتی ہے. قاری عبد الباسط، میں نے کہا جب قاری عبد الباسط کی آواز میں اتنی تاثیر ہے تو صاحب قرآن کی آواز میں کیسی تاثیر ہوگی؟ جب آقا قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسی تاثیر ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے ہی قرآن کی تلاوت شروع کی، نماز میں یہ بے قرار کافی دن سے اپنے نبی کی آواز اس نے نہیں سنی تھی. حضور کی رس گھولتی میٹھی آواز جیسے ہی کانوں میں پڑی وہیں پر گر کر ثعلبہ بے ہوش ہو گیا. حضور کی آواز سنتے ہی یہ بے ہوش ہو گئے، مارے یعنی اپنی غم جدائی کے کہ آج اتنے دن کے بعد یہ آواز میں نے سنی، وہیں بے ہوش ہو گئے. اور جب انہیں ہوش آیا تو پھر ان کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ سامنے جلوہ مصطفیٰ تھا اور حضور نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا اور ایسے کر کے وہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دستے مبارک سے ان کے ہاتھوں ان کے سر میں ایسے پھیرتے ہوئے فرما رہے تھے، او پیارے تو کہاں چلا گیا تھا، کہاں رہ گیا تھا؟ کہنے لگے حضور پہلے تو آپ مجھ کو معاف کر دیں
کیا آپ نے مجھ کو معاف کر دیا؟ کیا میرے خدا نے مجھ کو معاف کر دیا؟ اللہ نے میرے لیے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا او پیارے، تیرے اس خوف اور شرم کی وجہ سے اللہ نے تیری برات آسمانوں سے نازل کر دی، اللہ نے تجھ کو بری کر دیا۔ اور بس اتنا سننا تھا، بس اتنا سننا تھا، ثعلبہ کو ایک ہچکی آئی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ شاید اتنے ہی الفاظ سننے کے لیے یہ جان ان کی اٹکی ہوئی تھی، جیسے ہی یہ سنا ان کی روح پرواز کر گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غسل، کفن اور دفن کی تیاری کی جائے، اپنے ثعلبہ کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، میں خود پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد ان کی تیاری کی گئی اور شان کے ساتھ دولہے کا جنازہ اٹھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کی صفیں لگنے کے بعد جب آقا تشریف لا رہے تھے اس مجمع کے اندر کہ ثعلبہ کا جنازہ ہو رہا ہے، تو حضور علیہ السلام بجائے اپنے پورے قدم کو رکھ کر چلنے کے آج آقا اپنی انگلیوں کے پوروں پہ چل رہے تھے، انگلیوں کے پوروں پر حضور چل رہے۔ شمع رسالت کے یہ پروانے اپنے نبی کے پیر میں ایک ذرہ چبھتے ہوئے ان کو برداشت نہ ہو، ان کے گلے میں تو پھانسی کے جب بندھے، اور یہودی اس وقت بولے صحابی کو کہ آج تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ پھندا تمہارے نبی کے گلے میں ہوتا اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوتے، تو پھانسی گھاٹ کے اوپر صحابی یہ کہتا یہودی کو کہ تو کہتا ہے کہ یہ پھندا میرے نبی کے، ارے میرے نبی کے پاؤں میں اگر ابھی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس حالت میں بھی مجھے پسند نہیں آئے گا۔ تو صحابہ بے قرار ہو گئے کہ یہ کیا، حضور اپنا پاؤں رکھ کر نہیں چل رہے، خیریت تو ہے؟ بے قراری میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے کاندھے آنکھیں سر آپ کے اس قدم کے لیے، اور آپ جو ہے وہ اپنا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے؟ آقا نے فرمایا ارے رکھوں تو کہاں رکھوں، جگہ ہوگی تو رکھوں، یہاں تو فرشتے اتنے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ثعلبہ کے جنازے میں اتنے فرشتے نماز میں شامل ہوئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تھے وہ لوگ کہ جن کے مزاج میں خوف خدا تھا اور آنکھوں میں شرم نبی تھی، جس کو یہ دو نعمتیں مل جائیں تو ان کے جنازوں کے اندر بھی فرشتوں کی پوری فوج شامل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوف خدا اور شرم نبی کی دولت عطا فرمائے۔ ذکر ہوگا، دو زانو ہو جائیں، اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جس وقت میں ذکر کریں تو آپ کے مزاج میں بھی یاد الہی ہو، آنکھوں میں بھی یاد الہی ہو، زبان تو صرف ساتھ دے، حقیقت میں آواز دل سے آنی چاہیے کہ ہم جس کو یاد کر رہے ہیں وہ ہماری ماں سے، ہمارے باپ سے اور ہمارے ہر عزیز سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ خدا اگر نہ چاہتا تو آج ہم اس وجود کے ساتھ دنیا میں نہ ہوتے۔ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھنے والی ماں جب اتنا پیار کرتی ہے تو زندگی دینے والا خدا کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اس خدا کی یاد میں ذکر ہوگا، اگر لائٹیں تھوڑی کم کر دی جائے۔ ذکر کرتے وقت زبان اور دل، آنکھیں اس منظر کے ساتھ ذکر کریں واقعی میں کہ جیسے آپ اپنے خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ جلوہ نہیں نظر آتا تو یقین کر لو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ موت کی گھڑی میں تمہارے ہم بالکل قریب ہوتے ہیں، تم ہم کو نہیں دیکھتے لیکن ہم تو تمہارے بالکل پاس ہوتے ہیں۔ 27ویں پارے میں آج ہی ہم نے یہ تراویح میں تلاوت کیا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. یاد الہی میں ذکر کرتے وقت ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کیفیت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ تم کو نہیں پتا ہو کہ تم ہو کون. اپنی ہستی کو بھول جاؤ. کون تمہارے سامنے تمہیں نہیں پتا ہونا چاہیے. تم کہاں ہو تمہیں کچھ بھی ہوش نہیں. بس تمہیں یہ پتا ہو کہ میں ہوں اور میرے ساتھ میرا خدا ہے. اس یاد کے ساتھ اب آپ بالکل اپنی تمام یادوں کو مٹا کر اس یاد کے ساتھ اپنے خدا کو یاد کریں. الا اللہ 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 إلا الله 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 إلا الله
لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ اب ہم وہ ذکر کریں گے کہ جو تمام ذکروں کا بادشاہ ہے، لفظ اللہ، اسم جلالت کا۔ اس لفظ کو اپنی آنکھوں میں سنبھالیں کہ کیسا لکھا جاتا ہے، اور اس ذات کو اپنے مزاج اور دل میں بسا لیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ صدا بولنی ہے تو آنکھ کے سامنے وہ لفظ اللہ ابھی آپ کے سامنے اجاگر ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طبیعت کے ساتھ اگر کچھ عرصہ ذکر کرتے رہے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد دل پر لفظ اللہ اس میں جلالت لکھا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر احمد رضا خان کے دل کو چاک کیا جائے، ایک حصے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ تو اس ذکر کے ساتھ کہ آج ہم نے لفظ اللہ کو اپنے دل پہ نقش کرنا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیک وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے مالک، شب قدر کی یہ مبارک ممکنہ رات اب اپنے اختتام کو بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ میرے مالک، اگر آج شب قدر ہے
تو یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی، اور اس رات میں جس نے عبادت کر لی اس نے 1000 راتوں کی عبادت کر لی۔ مالک ہم نے گنا نہیں کہ کتنی مرتبہ ہم نے تیرا ذکر کیا، کتنی مرتبہ کیا، مگر جتنا کیا کچھ بھی نہیں کیا، اور پتہ نہیں کہ آنے والے سال میں ہمیں یہ رات نصیب ہو کہ نہ ہو۔ کسی کو نہیں پتا کہ کس کی زندگی کا وقت کب ختم کر دیا جائے، تو مالک جتنا ذکر کیا ہے اس ذکر کو ہمارے لیے زندگی بھر کی نیکیوں میں جمع کر دے۔ ہم نے زندگی بھر تیرے ذکر سے غافل رہے، اے مالک آج کی رات میں تھوڑا سا کر لیا، اسے بقیہ زندگی میں شامل کر دے۔ مالک ہماری اب جتنی بھی زندگی باقی رہ گئی ہے، اس زندگی کو اپنے ذکر میں مائل کر دے، اور غفلت کی زندگی جو گزر گئی مولا کریم اس ذکر کی برکت سے اس غفلت والی زندگی کو بھی ذکر والی زندگی میں شامل کر دے۔ تیرے خزانے میں کیا کمی مالک، تو نے اپنے حبیب کے چہرہ انور کی خیرات ہم کو عطا کرنی، اور ہم بھی وہ غلام اپنی جھولیاں پھیلا کر بیٹھے۔ اے مالک اپنے حبیب کے در چہرہ انور کی خیرات آج ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ آج کی ممکنہ شب قدر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچا لے، آئندہ کی زندگی اچھی کر دے۔ ہم نے کبھی پہلے ذکر نہ کیا تھا، مسجد میں آئے تو ذکر کرنے لگ گئے، مولا اب مرتے دم تک ہماری زبانوں پر اپنا ذکر جاری کر دے، ہماری زبانوں کو اپنا ذاکر بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنا شاکر بنا دے، ہمارے سروں کو اپنا ساجد بنا دے۔ رب کریم ہمارے وجود کو اپنی یاد میں ڈال دے، ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کے عشق سے بھر دے۔ اے مالک اگر ہماری زندگی میں اب اگر شب قدر نہیں ہے تو ہماری بقیہ زندگی کے لیے بھی اس رات کو مولا حساب بھرنے میں پورا کر دے، نیکیوں سے ہماری پوری زندگی کو بھر دے۔ مالک ہمارے والدین کی بخشش کر دے، ہمارے اکابرین کی بخشش کر دے، ہمارے اجداد کی بخشش کر دے، یہاں جتنے بیٹھے مولا سب کی ماؤں کی مغفرت کر دے، جن کے باپ قبروں میں چلے گئے آج ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ رب کریم ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائیں، مولا تو ہم سے راضی ہو جائے، تیرا محبوب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں زمانے کی ٹھوکروں سے بچا۔ اے مالک دنیا میں عزت کے ساتھ رکھا، عزت والی زندگی عطا کی، عزت کے ساتھ رزق عطا کیا، بہت اچھی زندگی عطا کی۔ مالک اپنی نعمتوں سے کبھی محروم نہ فرمانا، اے مالک اپنی نعمتوں سے کبھی محروم نہ کرنا، بندوں کی محتاجی سے ہمیں بچائے رکھنا، کبھی بھی بندوں کا محتاج نہ کرنا۔ مالک یہ بندے دیتے بہت تھوڑا ہے، ذلیل و رسوا بہت کرتے، مولا تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں عطا کرتا ہے، اور اوپر سے اور فرماتا ہے شکر ادا کر تو اور دوں گا۔ مالک ہماری زبانوں کو شاکر بنا دے، مالک تیرا بہت شکر، تیرا بہت کرم، مالک تیرا ہی کرم، تیرا شکر، سب کچھ تیرا، ہم تو بہت کمزور بندے ہیں۔ اے مالک ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے، ہماری زبانوں کو شکر کرنے والا بنا دے۔ رب کریم اپنے در کا ہمیشہ محتاج رکھ، بندوں کی محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارا بھروسہ ہو تو مالک تیری ذات پر، ہمارا توکل ہو تو تیری ذات پر، ہمارا یقین ہو تو مالک تیری ذات پر، اور آج کی ان دعاؤں اور ذکر کی برکت سے ہم کو اتنا عطا کر دے کہ ہمارے بے قرار دلوں کو قرار آ جائے، ہمیں یہ پتہ چل جائے جن کے ایمان، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں مالک، ہمیں ہماری دعاؤں کو مقبولیت کے درجے میں ڈال دے، تاکہ ہمارے بے قرار دلوں کو قرار ملے کہ ہماری پکار سننے والا کوئی ہے، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے،
ہم ایک مانگے تو وہ 1 کروڑ عطا کرتا ہے. کوئی ہے مالک تو ہی رؤوف، تو ہی رحیم، تو ہی کریم، تو ہی سمیع، تو ہی بصیر. اور اگر تو ہمیں عذاب دے تو تیرا عذاب سہنے کی ہمیں ذرہ برابر بھی سکت نہیں. اور اگر تو ہمیں بخش دے تو مالک ہم آخری امت، آخری نبی کی امت، تیرے محبوب کے امتی ہے. اے مالک تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ اپنے حبیب کے ان غلاموں پر مالک سب پہ کرم فرما. اور آج کی رات کو ہم سب کے لیے زندگی بھر کے لیے مبارک کر دے، ہماری نسلوں کے لیے مبارک کر دے. ہم سب کے رزق میں برکت دے دے، عمر میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، گھر میں برکت دے دے، ازواج میں برکت دے دے، اولاد میں برکت دے دے، ماں باپ میں برکت دے دے، سب کو برکت دے دے. اے مالک آج کی رات میں جو تو نے اپنے خزانوں کے در کو کھولا ہوا ہے اور وہ دروازوں سے جو خزانے بٹ رہے، ہم نے بھی اپنی جھولی پھیلا کر لائن میں ہم بھی کھڑے. مالک ہماری غلطیوں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ. بولا تو بڑا کریم ہے، تیرے کرم کا کیا کہنا جب تیرا کرم اپنے عروج پر ہوتا. اور یہی وہ مبارک گھڑی ہے کہ جب تیرا کرم اپنے عروج پر ہوتا. مولا اپنی کریمی کے مطابق عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اتنا عطا کر دے ہر چیز میں مالک کے یقین کامل ہو جائے کہ ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. اے مالک ہم نے جو دعائیں مانگی ان تمام دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے، نبی آل نبی کے صدقے، اصحاب نبی کے صدقے، اولیاء کاملین کے صدقے، علماء عارفین کے صدقے، اور اس امت کے وہ بے بس، بے کس، غریب، ناتواں، کمزور جو تجھے بڑے پیارے لگتے اور تیرے دربار کے یہ مہمان جو اعتکاف میں آ کر بیٹھے، ان کے چہروں کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 2 شعر صلاۃ و سلام کی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہے